السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی وسلم علی حبیبنا الکریم۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک فاغفر لنا، اللہم انک کنت غفارا فاغفر لنا، اللہم انک کنت غفارا فاغفر لنا، اللہم انک کنت غفارا فاغفر لنا۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، میرے بڑے، میرے چھوٹے، پاکستان کے تمام شہری، میری سب سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ جو اس وقت ہمارے بھائی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے سارے مل کر کام کریں۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا طوفان، اتنی بڑی تباہی پہلے اپنے ہوش میں نے نہیں دیکھی۔ اس قدر چاروں صوبے لپیٹ میں ہیں، تو یہ اب ہماری حکومت بھی سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں اتر سکتے جس درجے کی تباہی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی وہ اس کا ذمہ دار بنے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے اور انہیں اس مشکل سے نکالنا ہے۔ نکالنے والا تو اللہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اپنے پیسوں سے، اپنی جان سے، جتنے بھی ہماری یہاں فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے واسطے وہاں پہنچے۔ ماشاءاللہ پہنچ بھی رہی ہیں۔ میری فاؤنڈیشن بھی پہنچی ہوئی ہے توسا کے علاقے میں، اور وہاں کام ہو رہا ہے۔ اور اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان کام ہے کہ میں ایک بولوں دل سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ، تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ معاف کر دیا۔ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو ہماری دھرتی پہ نہیں ہو رہا؟ اور سب سے زیادہ جو اللہ کی پکڑ آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی، اور یہ دونوں چیزیں اپنے عروج پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ فحاشی، بدماشی، عیاری، مکاری، میں زیادہ برائیوں کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتا ہوں۔ ہر گناہ موجود ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جو بچ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے نیک پاک ہیں۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ توبہ کر لو، اچھے مسلمان بن جاؤ، اچھے امتی بن جاؤ، ورنہ یہ بارش اللہ کا بادل جہاں مرضی اسے کھڑا کر دے۔ ایک سے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، تو 10 لاکھ ٹن پانی جو علاقہ بچا ہے اس سارے کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ تو میری اپیل ہے نوجوان بچوں سے، بچیوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، اور بڑے مردوں سے، عورتوں سے، ہر شعبے سے متعلق لوگوں سے، کہ جو ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جو ہم نے بغاوت کی ہوئی ہے، اس سے ہم توبہ کریں۔ اور اس میں غریب کا 1 روپیہ مالدار کے 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں باعث اجر ہوگا، کہ اس کے پاس تو ہوتا ہی نہیں اور وہ دے رہا ہے۔ تو کسی بھی عدد کو کم نہ سمجھیں۔ اس وقت 1 پیسہ جو ہمارے زمانے بچپن میں ہوتا تھا، اس کے برابر بھی چیز ہے، تو ہم ان کی مدد کے لیے بھیجیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، بول کے وساطت سے، کہ ہم اپنے بھائیوں کی جانی مالی مدد کریں۔ نوجوان لوگ وہاں پہنچیں خود، اور ماشاءاللہ ہماری بھی فاؤنڈیشن ہے، ہماری پوری ٹیم وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کے فضل سے ہم لوگوں سے بھی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور 12 لاکھ میں نے بھی اپنی طرف سے جمع کرایا ہے، تو انشاءاللہ اور بھی جمع کرائیں گے۔ میں نے اپنے مینیجر سے کہا ہے کہ ہماری فصلوں کا جتنا عشر بنے وہ سارا فاؤنڈیشن میں دے دیا جائے۔
آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہم اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں تاکہ ان عذابوں سے ہم بچ سکیں۔ بھلا اللہ کے بھیجے ہوئے طوفان کو انسان کہاں روک سکتا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی اوقات ہے؟ نہ ہم ہواؤں سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم پانیوں سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم بادلوں سے لڑ سکتے ہیں۔ ایک بجلی کی کڑک کلیجے پھاڑ سکتی ہے، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو میری گزارش ہے سارے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، فحاشی سے بچو، بدکاری سے بچو۔ اللہ کے واسطے ہمارے کلچر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ تو زنا ہے۔ ہمارے کلچر میں نکاح ہے جو حیا ہے۔ تو اللہ کے واسطے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ میں رہیں، اور ہماری حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں۔ ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے، اور آپ سب سے میری اپیل ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں تاکہ آئندہ ان عذابوں سے بچ سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔